ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل جو سبق آپ کو پڑھایا گیا جزم و سکون کے متعلق، سکون کے بارے میں کہ جس لفظ پر جزم اس کو کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد تجدید کا بیان آیا کہ جس لفظ پر تجدید اس کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ ساری باتیں کل ہو چکی. آج تختی نمبر 14 جس میں رائے ساکنہ کب باریک پڑھی جاتی ہے، کب پور پڑھی جاتی ہے، رائے مشددہ کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پور پڑھنا ہے، رائے متحرکہ کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پور پڑھنا ہے. اس میں صرف ہم آپ کو اتنی ہی بات بتائیں گے جتنے کی ضرورت ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے جس سے آپ پڑھ سکے. سب سے پہلے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں، رائے مشددہ کسے کہتے ہیں. جس را پر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ، جس را پر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ. کلیئر؟ جس را پر کیا ہو، جزم ہو اس کو رائے ساکنہ، اور جس را پر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب اصل چیز کیا ہے کہ را کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پور پڑھنا ہے. صرف تھوڑا سا دھیان دے کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلا قاعدہ، را پر، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. پور مطلب منہ بھر کر، را زبر را، را پیش او. آگے بات سمجھ میں، زبر یا پیش. کلیئر؟ نمبر 2، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش. دیکھو، رائے ساکنہ سے پہلے زبر، رائے ساکنہ سے پہلے پیش. قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پور پڑھیں گے. کلیئر؟ حمزہ را زبر او، او دیکھو منہ بھر کے، حمزہ را پیش او، او. کلیئر؟ 2 قاعدے. را پر زبر یا پیش ہو تو پور، رائے ساکنہ یعنی جس را پر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور. نمبر 3، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو. دیکھو یہ کیا ہے، رائے مشددہ یعنی را پر کیا ہے، تشدید. را پر کیا ہے، تشدید. برابر. لیکن ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ رائے مشددہ ہو یا کوئی بھی لفظ ہو تشدید والا اس کو پہلے ملانا ہے، تو ہم اس کو ملاتے ہیں. چلو ملا لیے. را زیر بر، را زبر را، بر بر یعنی کیا، را مشددہ پر کیا ہے، زبر آ گیا. تو رائے مشددہ کسے کہتے ہیں، جس را پر تشدید اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر رائے مشددہ پر کیا ہے، پیش، بیرو بیرو بیرو. کلیئر؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ زبر اور پیشی کی مثال دی جا رہی ہے، زیر کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے، را پر زبر یا پیش ہو تو پور، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو پور. لیکن را کے نیچے زیر ہو تو باریک، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو باریک، رائے مشددہ سے نیچے زیر ہو تو باریک. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. لیکن پہلے میں آپ کو رائے پور کے متعلق بتا دیا کہ پہلا قاعدہ ہے، صرف 3 قاعدہ آپ یاد رکھیے. اور بھی قواعد ہے لیکن اس کا بہت کم استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آگے موقع آئے گا تفصیل سے پڑھانے کا تب انشاءاللہ ہم لوگ اس وقت دیکھیں گے. لیکن ابھی آپ صرف ضرورت آپ کو ابھی فی الحال اتنی ہے
کہ را پر زبر یا پیش ہو تو پور، رائے ساکینہ پر زبر یا پیش ہو، رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو پور. اب اتباع سمجھ لیجئے. پہلی مثال کتاب میں دی ہے ارسلنا، ارسلنا. دیکھیے یہ کون سی رائے ہے؟ رائے ساکینہ. رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہے، رائے ساکینہ کو پور پڑھیں گے. کلیئر؟ اور نے قاعدہ نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ را ساکین سے پہلے کیا آیا؟ زبر آیا. اب یہاں کیسے پڑھیں گے؟ ارسلنا، ارسلنا نہیں ہے، انا ارسلنا کا ایسا نہیں ہے، انا ارسلنا کا ارسلنا. رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہے پور. دوسری مثال قرآن، رائے ساکینہ سے پہلے کیا آیا؟ پیش. دیکھو پیش آیا تو پور. اور پہلے مثال دیا تھا میں نے کہ را ساکین سے پہلے را پر زبر یا پیش ہو تو پور، تو قرآن میں پیش. اس کے بعد ایک مثال دی ہے یغرر کا. دیکھو یہاں پر یغرر کا، یہاں پر دو را ہے، ایک را کے اوپر پیش ہے اس لیے پور، اور ایک را ساکین سے پہلے پیش ہے اس لیے پور. یہاں کنفیوز مت ہونا کہ دو را ہے تو ہم کیا کریں. ایک را کے اوپر پیش ہے اس لیے پور ہے، اور ایک را ساکین سے پہلے پیش آیا اس لیے پور ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ را پر زبر یا پیش ہو تو پور، را ساکین سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور. کلیئر ہو گئی بات؟ یغرر کا، یغرر کا. اتنی مثال یاد آ گیا. اب اس کے بعد میں قرآن کریم میں ایک جگہ پر مرصادن، مرصادن. اب یہاں پر را ساکین سے پہلے زیر تو ہے یہاں پر میر، اور ہم نے قاعدہ پڑھے تھے کہ اگر را ساکین سے پہلے زیر ہو تو باریک. یہاں پر زیر آ رہا ہے لیکن یہاں پر را ساکینہ کو پور پڑھیں گے. یہ قاعدہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ کچھ قواعد ایسے ہیں جو آپ کو تفصیلی بعد میں بتایا جائے گا. میں اس لیے یہاں پر آپ خالی اشارہ کر رہا ہوں. یہاں پر آپ زیادہ غور کریں جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائے. جو لوگ قاعدہ پڑھیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ صرف ان قواعد پر زیادہ دھیان دے. 3-4 جگہ پر یہ مثالیں آتی ہیں، وہاں پر تھوڑا کنفیوژن ہے، آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتا دیا جائے گا. را ساکین سے پہلے زیر ہے لیکن اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے اس کو پور پڑھیں گے. تو قاعدے میں آپ شروع کی 3 لائن ارسلنا والی، دوسری لائن ہے قرطاسن والی، تیسری لائن ہے رب ارجعون والی. یہ تینوں لائن کو آپ پور پڑھنا ہے، اوپر لکھا ہوا بھی قاعدے میں. تو دوسری مثال مرصادن قرطاسن، قرطاسن فرقتن. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن وہ قاعدہ دوسرا ہے. فرقتن امرتابو، یہاں پر بھی امرتابو کی را کو پور پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور وہ بھی اسی کلمے دوسرے کلمے میں. ٹھیک ہے، زیر عارضی، زیر اصلی، حروف مستعلیہ میں سے کوئی لفظ آئے، یہ سب تھوڑے قواعد ہے تو اس کو آپ بعد میں سمجھیں گے. تو ابھی آپ اتنا سمجھیے کہ یہاں پر را کو پور پڑھا جائے گا امرتابو رب ارجعون مستقر. دیکھیے مستقر، مستقر، تر، مستقر، تقر. یہ رائے مشددہ پر کیا آیا؟ 2 پیش کی تنوین آئی تو مستقر، مستقر، رائے مشددہ پر پیش. ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھے تھے نا پہلے کہ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو پور. ففروا، دیکھو یہاں پر بھی رائے مشددہ ہے. برن مرتن. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ ساری جو مثالیں دی یہ ساری مثالیں پور کی ہے. اب ہے باریک. باریک میں کیا بتایا تھا میں نے کہ را ساکین سے پہلے زیر ہو تو باریک، را کے نیچے زیر ہو تو باریک، رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو باریک. ایک مثال یاد رکھیے آپ، زبر یا پیش ہو تو پور، زیر ہو تو باریک. ٹھیک ہے، کچھ مثالیں جو میں نے آپ کو بتایا وہ قرآن میں کبھی کبھی آئے گی تو اس وقت ہم سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. ایک پہلی مثال امرت، دیکھیں باریک کی مثال کیسے پڑھی گئی؟ امرت منہمر. دیکھو را ساکین سے پہلے کیا آیا؟ زیر. امرت منہمر وصبر.
من شر، دیکھیے یہاں پہ رائے مشددہ کی زیر ہے تو اس لیے باریک، من شر بر بر ذری ذریتا تحرم مستقر او مستمر، سمجھنا ہے سب جگہ رائے مشددہ بھی ہے، رائے ساکنہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ اس سبق کو اس طرح سمجھیے کہ خالی اتنا سمجھنا آپ کو کہ را پر زبریہ پیش ہو تو پور، را ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو پور، رائے مشددہ پر زبریہ پیش ہو تو پور، را ساکین را پر زیر اور رائے مشددہ کے نیچے اگر زیر ہے تو یہ تمام صورتوں میں را باریک ہوگی۔ اس میں آپ تھوڑا سا غور کریے گا کیونکہ را کا قاعدہ تھوڑا کنفیوژن والا تھا، اس لیے میں نے اس کو تفصیلی آپ کو بتا دیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا غور کریے گا، جب بھی آپ کے سامنے را آئے تو آپ اس سے پہلے دیکھیے گا کون سا قاعدہ ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ کمنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ آپ کو سبق میں سمجھا دی جائے گی، لیکن اللہ نے کہا چاہا تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، بشرطیے کہ آپ کو تھوڑی توجہ دینا سبق پر۔ سبق بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس نیت سے ہم لوگ پڑھا رہے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔